پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس نے ہمیں منتخب کروایا اور خاص طور پہ عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت کو، جماعت اسلامی کو میں خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیڈر آف دی اپوزیشن کی کمپٹیشن میں الیکشن میں ہمارے ساتھ دیا. ہمارا چیئرمین سینٹ سے جو مقابلہ ہے، جو اعتراضات ہے، جو جدوجہد ہے، وہ جاری ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جو لیگل رائٹ ہے وہ استعمال کریں گے اور ہم اپنا ریویو میں جوڈیشل ڈیسیجن کے خلاف ریویو میں جائیں گے، اپیل میں جائیں گے کہ اس دن ہم سب سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ جو پارلیمان کی بالادستی ہے، پارلیمان کا تحفظ ہے، پارلیمان کا جو رول ہے وہ کوئی نہیں کویسچن کر سکتا ہے، اور جو بھی فیصلہ پارلیمان میں ہوتا ہے وہ پارلیمان کا اگر پروسیجر ہو، پارلیمان کا اسپیکر کا ہو یا چیئرمین کا ہو، وہ میں نہیں چاہوں گا کہ وہ کسی کورٹ میں چیلنج ہو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جو اس دن پہ سینٹ آف پاکستان کو ایک پولنگ اسٹیشن میں تبدیل کیا جاتا ہے، وہ ہمارا پارلیمنٹ کی پروسیجرنگ کے سلسلہ میں نہیں رہتا، اور وہاں ایک پریسائڈنگ آفیسر نے غلط فیصلہ دے کے، بائس فیصلہ دے کے، متنازع فیصلہ دے کے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو ناجائز اور غیر ناجائز طریقے سے یہ عہدہ چھینا گیا. اور جب بھی عدالت ہمارا کیس میرٹس پہ سنے گا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ کامیابی ہمارا ہی ہوگی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہوگی. سیکنڈ، جو ہمارا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا برسی گری خدا بخش میں مناتی ہے. اس سال ہم نے ایک تاریخی فیصلہ لیا تھا کہ جیسے ماضی میں ہم نے ایک دفعہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی لیاقت باغ میں منایا گیا، اس بار ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کو پنڈی میں منائیں، اسی جگہ میں منائیں جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا. لیکن کچھ دنوں سے جہاں تک کووڈ کا تیسری لہر کا سلسلہ ہے، اس پہ کوئی پریشان کن اور حیران کن اسٹیٹسٹکس سامنے آئے ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد اور پنڈی کے حوالے سے. جب یہ خدشہ ہوا کہ اس قسم کا نیشنل ایونٹ کرنے سے ہم یہ جو تھرڈ ویو ہے نہ صرف وہاں پنجاب میں اضافہ ہو سکتا ہے، مگر اس تھرڈ ویو کا خدشہ تو اب تک سندھ میں اس نتائج اس خطرناک پوائنٹ پہ اس وقت تک نہیں آیا. خدا نہ خواستہ ہم اس تھرڈ ویو کے سلسلہ کو یہاں لے کر آتے تو بڑا مشکل سے اور صلاح مشورہ کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم دوسری بار شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو برسی ہے کووڈ کی تھرڈ ویو کی وجہ سے بڑا اجتماع سے نہیں منائیں گے، اور ہم لوکل ڈسٹرکٹ لیولز پہ جو ایس او پیز کے مطابق الاؤڈ ایونٹس ہے، چاہے وہ قرآن خوانی ہو، as long as they follow the SOPs. اور ساتھ ساتھ اس خطرہ کے بارے میں، کووڈ کی خطرہ کے بارے میں ہم عوام کے اور حکومت کے توجہ اس ایشو پہ دلانا چاہتے ہیں کہ جو ویکسینیشن کا سلسلہ ہے، جو ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے بچانے کی ایک ہی طریقہ رہا ہے، ہمارا کووڈ کی ویکسینیشن کے سلسلہ میں پاکستان جو ہے، ہم نہ صرف اپنی ریجن میں سارے نیشن سے پیچھے ہیں، مگر باقی دنیا سے بھی ہم ویکسینیشن کے سلسلے میں بہت ہی پور پرفارمنس دکھا رہے ہیں. اور حکومت کو، خاص طور پہ وفاقی حکومت کو جس کا ذمہ داری ہے انفیکشس ڈیزیز کا ایشو کو سنبھالنا،
ان کو اتنا ریسورسز اور اتنا فائنینشیل بیکنگ عوام کو اس ویکسین کو پہنچانے میں لگانا چاہیے. ابھی بھی ہم لیٹ ہے, ابھی بھی ہم بہت لیٹ ہے, اور یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے یا ہمیشہ کے لیے اس کا یہ جو خطرناک وبا ہے اس کو سنبھال سکتے ہیں. تو ہم زور دیتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایشو کو وہ فنڈنگ دیا جائے جو کہ اس کا ضرورت ہے. اپریل 4 کی جو ہمارا گری خدا بخش میں اب جلسہ نہیں ہو رہا ہے, بٹ اپریل 4 پہ ہمارا قرآن خوانیز ہوں گے, اور پھر اپریل 5 پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوگا, جس پہ ہم مختلف سیاسی ایشوز پہ غور کریں گے, اور خاص طور پہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جدوجہد ہے, جو تحریک ہے, اس کو آگے بڑھنے کے سلسلے پہ کافی پارٹی کے اندر انشاءاللہ تعالی ڈبیٹ ہوگا. اور جہاں ہمارا سیاست تو چلتا رہے گا اور ہمارا جدوجہد چلتا رہے گا, اور ہمارا حکومت کو لڑکانا اور حکومت کو گرانا اور حکومت کو ختم کرنا کا کوشش جاری رہے گا. ساتھ ساتھ اس وقت کچھ ایسے اہم ایشوز ہیں جس پہ ہمیں قوم کو توجہ کو دلانا چاہیے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان ایشوز کی وجہ سے نہ صرف ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے, مگر ہر پاکستانی کی فائنینشیل خود مختاری کو خطرہ ہو سکتا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ جو آرڈیننس نکالا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے, ہم اس آرڈیننس کو مزاحمت کرتے ہیں, ہم اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں, اور پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ ایک سنگین حملہ قرار دیتے ہیں. اس آرڈیننس کے مطابق ہم بھی چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود مختاری کے ساتھ اپنے فیصلے لے, جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عوام کی معیشت کے بارے میں بہترین فیصلے ہوں گے. لیکن یہ جو آرڈیننس ہے یہ ہمارا اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ تو نہیں بناتا. اٹ میکس اٹ انڈیپینڈنٹ فرام پاکستان's law. It makes it independent from Pakistan's constitution. It makes it independent from parliamentary oversight. It makes it independent from judicial oversight. This ordinance would turn the State Bank of Pakistan from being an entity, an institution that is accountable to the people of Pakistan, that is the responsibility of the people of Pakistan, into an institution that is only responsible and only answerable to the IMF. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی اور پوزیشن سے بالکل مترادف ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوراً اس آرڈیننس کو واپس لینا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس غیر قانونی آرڈیننس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے, کیونکہ یہ پاکستان کی معاشی سوورینٹی پہ ایک سنگین حملہ ہے جس کا امپیکٹ ہر پاکستانی پہ ہو سکتا ہے. ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس حکومت نے IMF کے ساتھ اپنا معاشی پالیسیز اور معاشی اگریمنٹس کروائے ہیں وہ عوام کے فائدے میں نہیں ہیں, وہ غلط طریقے سے نیگوشیشنز کیے تھے. اس حکومت میں وہ اہلیت نہیں تھا کہ وہ اس ملک کا نمائندگی کر کے ہمارا معاشی ریپرزنٹیشن کر کے IMF کے سامنے نیگوشیٹ کرے, اور ان کا غلط فیصلوں کی وجہ سے, ان کا ناکام فیصلہ, نالائق فیصلوں کی وجہ سے آج ہر پاکستانی ان کی یہ بوجھ اتارے ہیں. ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ہوا ہے, اور مہنگائی کا, غربت کا اور بے روزگاری کا جس طریقے سے عام آدمی آج مقابلہ کر رہا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اتنا مشکل اور بدتر معاشی صورتحال نہیں رہے. یہ افسوسناک بات ہے, تاریخی ناکامی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی شرح, پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ نیگیٹو میں ہو. پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ بنگلہ دیش اور جنگ زدہ افغانستان سے بھی پیچھے ہو. پاکستان کی انفلیشن کا جو ریٹ ہو وہ بنگلہ دیش سے اور جنگ زدہ
افغانستان سے انفلیشن ہمارا زیادہ ہو تو یہ بوجھ پاکستان کی عام آدمی کیوں اٹھائے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا مقابلہ کیا ہے، اور جو یہ لیٹسٹ سازش ہے ہمارا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا چھیننے کا، ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ یہ حکومت نے مسلسل غلط پالیسیز کی وجہ سے عوام کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب دنیا بھر میں پیٹرول پرائسز کم تھے، جب پیٹرول سستی ریٹس پہ مل رہا تھا، تو پاکستان میں پیٹرول کا بحران تھا، اور اس کا فائدہ کچھ کارٹیلز نے اور حکومت نے لیا۔ اور جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ صرف ایک اسپیشل اسسٹنٹ یا ایک انڈیویجول نہیں تھا، یہ اجتماعی فیصلہ ان کا کابینہ کے تھا، یہ فیصلہ عمران خان کا تھا، وزیر اعظم کا تھا، اور جو کل انہوں نے یہ ناکام کوشش کیا کہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو قربانی کا بکرا بنا کے اپنے آپ کو اس گناہ سے، اس تاریخی ظلم سے وہ نہیں قصوروار ہونے سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے ندیم بابر کو نکالا گیا ہے، ویسے ہر ایک وزیر جو بسمیت انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس کیبنٹ میں بیٹھتا ہے، جنہوں نے یہ کابینہ کا فیصلہ لیے ہیں، ان سب کو ہٹانا چاہیے، ان سب کو مستعفی ہونا چاہیے، کچھ یہ ایک تاریخی اسکینڈل تھا، اور ہم نہیں مانیں گے کہ کسی ایک اسپیشل اسسٹنٹ کی بس کی بات کا کہ پوری دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی موقع پہ، اپرچونٹی پہ، جہاں پاکستان کے غریب کو ہم فائدہ پہنچا سکتے تھے، جہاں ہم کم ریٹ پہ آئندہ کا تیل بھی پروکیور کر سکتے تھے، اس ٹائم پہ ہم نے پاکستان میں ایک تیل کا بحران پیدا کر کے کچھ چند شخصیات کو فائدہ پہنچایا اور پاکستان کے عوام کو ایک تاریخی نقصان پہنچایا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جدوجہد جاری رکھے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے، جیسے ہم حکومت کی شروع دن سے لے کے آج تک دیتے رہتے آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب سوال پوچھنا چاہیں گے، میں آپ کا سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ everybody should cool down, calm down۔ باری باری ہم آئیں گے، ایک ایک کا سوال میں جواب دے سکتا ہوں، اجتماعی سوال کا جواب میں نہیں دے سکوں گا۔ اچھا سنیں، اکرم بھائی آپ سوال کریں، ایک منٹ، اکرم بھائی آپ سوال کریں اور پلیز تھوڑا تعاون کریں۔ جناب صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے آپ نے جن سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا، باپ کا آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ دوسری بات میری یہ ہے، کس کی بات کو؟ آپ باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ لوگ تو نکلے تھے 70 سالہ جو سیاست ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے میں اس کو آزاد کرانے نکلے تھے، کیا ایسی مجبوریاں تھی کہ جس کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ کے ہی جماعت سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سپورٹ کی ضرورت پڑی اور اپوزیشن لیڈر کو آپ نے منتخب ہونا پڑا؟ تو کیا ایسی مجبوریاں؟ آپ کا سوال کا بہت ہی شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ سوال کیا جو شاید یہاں ہر جرنلسٹ سوال کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ کا سوال جو ہے وہ کوئی کچھ غلط فیکٹس پہ مبنی ہے، کچھ پروپیگنڈا جو شاید کل سے سوشل میڈیا پہ اور کچھ چینلز پہ چلایا جا رہا ہے، اس پہ بنیاد پہ آپ نے یہ سوال پوچھا گیا، تو میں ضرور اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ ہم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو، سابق وزیر اعظم، وہ سینیٹر جس نے ہمارا بہت محنت کے بعد ایک مشکل لڑائی کے بعد، جس کا جتنا مشکل تھا آپ سب کو بھی پتہ ہے، آپ یہاں سے تعلق رکھتے ہو، آپ کو زیادہ خبر تھا کہ کس کے مقابلے کرتے کرتے اور کیسے ہم نے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یونانیمس کینڈیڈیٹ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین کو نیشنل اسمبلی سے جتوا کے سینیٹر بنایا، اور حکومت کو وزیر اعظم کے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں گھس کے شکست دلوائے۔ نیشنل اسمبلی کا جو کانسٹیٹیوئنسی ہے
وہ تو وزیر اعظم کا کانسٹیٹیوئنسی ہے. اور جب سے یہ کٹ پتلی حکومت آئے ہے اقتدار میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے لے کے مارچ 3 تک کوئی ایسا شکست نہیں ملا اپوزیشن کے ہاتھوں, کوئی نقصان نہیں ہوا ان کو اپوزیشن کے ہاتھوں, جب تک ہم نے یہ تاریخی کامیابی حاصل کی. یہ تاریخی کامیابی جو پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے ہوا کہ کوئی سٹنگ وزیر اعظم کو اپنا ہی نیشنل اسمبلی میں, جس کے پاس اتنا سپورٹ ہو, اپنا ہی نیشنل اسمبلی پی ٹی آئی ایم ایف کا کینڈیڈیٹ کو شکست دلوا کے پورا پی ڈی ایم کے سپورٹ کے ساتھ منتخب بھی کیا. پھر جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا ہے, یہ ایک پارلیمنٹری نورم ہے, یہ تاریخ یہ ہے, پاکستان کی سینٹ کا تاریخ یہ ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی اپوزیشن کا ہو, جس کا سب سے لارجسٹ مارجن پیپلز پارٹی کا ہی ہے, 21 ووٹس کے سینیٹرز ہمارے پاس ہے, تو ہمارا حق چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ بننے اور لڑنے کا ہے, اور اپوزیشن لیڈر کلیم کرنے اور بننے کا ہے. ہمارا خواہش تھا, ہم سب کا خواہش تھا, یا ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم یہ عہدہ خاص طور پہ کہ اتنا شارٹ ٹائم میں, جب ہم نے ابھی گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے لیے لڑوایا, ووٹس کے مطابق جتوایا, اور غلط دھاندلی کے طریقے سے انفارچونیٹلی وہ عہدہ نہیں سنبھال سکا, تو اس شارٹ ٹائم کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہی بنتا. تو یہ ہمارا رائٹ تھا, اور ہمارا خواہش تھا کہ ہم پورا پی ڈی ایم کو, جیسے پہلے سینٹ نیشنل اسمبلی میں جس طریقے سے ہم نے پی ڈی ایم کو وہاں جتوایا, ویسے ہی ہم یہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ بھی جتواتے. افسوس کے ساتھ کہ آئی ڈونٹ نو کیوں اور وائی ایک جماعت اتنا کیسے کہوں سخت فیصلہ لے, یا اتنا سٹبرنس کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ لے جس سے میرے جماعت کے کچھ لوگ کو یہ محسوس ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں اپنا میجورٹی ممبرز کو کہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو, سید یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف اپوزیشن نہیں بنائیں, مگر آپ طارر صاحب کو, نون لیگ کا طارر صاحب کو آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ووٹ دیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ, مگر ہمارے طرف سے اور ہمارا پارٹی میں اس امیدوار یہ امیدوار بہت ہی متنازع تھا, اور نہ ہی کسی وقت نے مجھے یا nor did at any time میاں صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب speak to my father or myself or request us کہ آپ کا یہ جو حق ہے لیڈر آف دی اپوزیشن پہ, خاص طور پہ اس صورت میں جہاں گیلانی صاحب کو ایک ناجائز طریقے سے چھینا گیا, مگر ہم نہ صرف یہ سیٹ چاہتے ہیں, مگر ہم اس انڈیویجول کے لیے یہ سیٹ چاہتے ہیں. I have so much more to say. I haven't answered his question yet. He asked a specific question. پھر آپ کہیں گے کہ میں نے اس question کا سوال کا جواب نہیں دیا. تو میں obviously اس صورتحال میں ہم میدان میں نکلے, نون لیگ کے پاس اور ان کے جو جماعتیں نے ان کے ساتھ دیا, ان کا اجتماعی اسٹرینتھ
26 سینیٹرز تھے. اور میرا کوشش پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش میں جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے 21 ممبرز, ANP کے 2 ممبرز, جماعت اسلامی کا 1 ممبر, فاٹا کے 2 ممبرز کو ہم ملاتے ہیں تو ہمارا بھی 26 ووٹس ہوتے ہیں. آپ کا شاید سینٹ کا رولز کا نہیں پتہ ہو, مگر جب 2 امیدوار کے پاس 26 اور 26 کا یا 2 امیدوار کا ایکول اسٹرینتھ ہو تو اس کو حق دیا جاتا ہے جس کا سنگل لارجسٹ میجورٹی ہو. تو اس صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی اپوزیشن لیڈر بنتا. میں نے ضرور سابق نون لیگ کا سینیٹر, اب انڈیپینڈنٹ سینیٹر دلاور خان صاحب کا ووٹ کا امید رکھا, کوشش بھی کیا, اور بڑا خوش تھا جب ہمیں یہ ووٹ ہمارا کاؤنٹ میں آ گیا تھا. اس ایک ووٹ کے ساتھ میں 27 ممبرز بن چکا تھا. پھر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا امیدوار یا جو جیتا ہوا امیدوار ہوتا وہ سید یوسف رضا گیلانی ہوتا. اب جو 3 انڈیپینڈنٹ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز ہیں وہ دلاور خان صاحب کے ساتھ ایک گروپ میں ہیں. نہ مجھے اس گروپ کا الیکشن سے پہلے علم تھا, نہ مجھے یہ امید تھا یا ایکسپیکٹیشن تھا کہ دلاور خان صاحب کے ساتھ کچھ ایکسٹرا ووٹس ہوتے, مگر میں ان کا یہ فیصلہ ویلکم کرتا ہوں کہ وہ ٹریجری بینچز سے اٹھ کے دلاور خان صاحب کی قیادت میں اب اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. اور جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے اور ہمارے حمایت کرتے تو دوسری جماعتوں کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا جب پنجاب میں بلا مقابلہ الیکشن ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کو بہت کچھ ہے, مگر یوسف رضا گیلانی کی لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ سنبھالنا سینٹ کے لیے بھی, جمہوریت کے لیے بھی, اس عہدہ اور اس ہاؤس کی, اس انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ایک اچھا قدم ہے. اور میں اپنا کینڈیڈیٹ کا اور اپنا جوائنٹ کینڈیڈیٹ کا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا, لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالنا ایک بہت اچھا کامیابی ہے, جس پہ میں چاہتا ہوں کہ اب, اور میں نے ہدایت بھی دیا ہے کہ ہم نہ صرف ان جماعتوں کے ساتھ اپوزیشن میں اوبیسلی کام کریں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا, بٹ ہر اس جماعت جو شاید ان کا خواہش کسی اور تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے, ہم ان کے ساتھ بھی مل کے کام کریں گے. Because at the end of the day, you know and I know کہ the only way کہ ہم حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں خاص طور پہ پارلیمان کے اندر, وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم مل کے کام کرتے ہیں. مریم نواز نے آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے خاص طور پہ زرداری صاحب کا انہوں نے نام استعمال کیا کہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے کہ باپ سے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوائے, اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنا بیانیہ تک تبدیل کر دیتے ہیں. تو کیا ابھی پی ڈی ایم کا اطاعت برقرار ہوگا؟ کیونکہ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں تو اس لیے کہ میں نے پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا, میں تو چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے, اور میں تو چاہوں گا کہ ہم حکومت کو, نہ صرف حکومت کو مگر ہر ادارہ کو اپنا دائرہ میں رہنے کا جو جد و جہد ہے, ہم تو جانتے ہیں کہ وہ کسی شارٹ ٹائم کا جد و جہد نہیں ہے, ہمیں مسلسل اس میں محنت کرنا ہے, اور اس کے لیے سب کو مل کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں, میں ڈس ایگریمنٹ کو انکریج نہیں کرنا چاہتا ہوں. جہاں ہمارا بہت رسپیکٹ ہے مریم شریف صاحبہ سے, نون لیگ کے کافی عہدیداروں کے یہ جو بیان بازی اب ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں, اینڈ آئی ول چوز not to respond
to such allegations. इरशाद संजरानी इरशाद संजरानी from World News, चेयरमैन साहब, यूसुफ रजा गिलानी की मुंतखब करने के बाद और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात सेनेटर शेर रहमान और दीगर आपकी जमातों की हुई, उस पर फौरी तनकीद हुई और रात जुडिशरी प्रोग्राम में शाहजद खान के प्रोग्राम में कहा है बाकायदा सनाउल्लाह ने फिर एक मतलब जनरल सेक्रेटरी नून लीग के एहसन इकबाल उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी आप सिलेक्टर्स की जमात बन चुकी है, क्या आप लोग सिलेक्टेड हो गए? देखो, एक तो आप क्यों चाहते हो, आप हमारा लड़ाई क्यों चाहते हो? आपको पता है कि अगर अपोजिशन मुत्तहिद रहेगा तो फिर हम इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकेंगे, और अगर हम इस निज़ाम को, इस हाइब्रिड निज़ाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हमें मिलकर करना पड़ेगा। इसमें आपका भी भलाई है, इसमें मीडिया का भी फ़ायदा है। तो मैं मीडिया से अपील करता हूं कि आपस में आप इन चीज़ों पे फोकस ना करें जिस पे हम वी कैन एग्री टू डिसएग्री, और आप वहाँ फोकस करें जहाँ हम एग्री करते हैं। और जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। काजी आसिफ तकरीर हुई है, यहाँ पे ब्रीफिंग हुई है मरियम नवाज की, तो उसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कस हो सकती है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि पीडीएफ को मौका रखना है, उसका रिस्पॉन्स नहीं करना चाह रहे उस हवाले से, तो आपने अभी कहा कि जो 3 इमरान हैं वो इख्तियार से उठ के इसपे इख्तिलाफ में आए हैं, तो ये कौन से नजरियाती लोग थे जो वहाँ से उठ के थैंक यू। मैं ना उनका नज़रिया और ना उनके फ़ैसले के मुताबिक आपको तफसील में बता सकता हूँ। वो इसलिए कि मेरा जो राब्ता या मेरा जमात का जो कोशिश था, वो दिलावर साहब जो साबिक नून लीग का सेनेटर है, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए सपोर्ट किया। लेकिन जब भी कोई ट्रेजरी और जब भी कोई ट्रेजरी बेंचेस से उठ के अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, चाहे वो ये पंजाब असेंबली में हो या नेशनल असेंबली में हो, ये पूरा अपोजिशन का मुफाद में है। और वो लोग जो पार्लियामान के अंदर रहकर इन कुव्वतों को और हुकूमत को मुकाबला करना जानते हैं, उनको ये पता है कि जिस तरीके से हमने नेशनल असेंबली में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवाया है, और अगर आगे जाके हमें कामयाब होना है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आना या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आना, तो वो हम सिर्फ तब कामयाब हो सकते हैं जब हम हुकूमत के मेंबर्स तोड़ते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरा अपोजिशन जो भी हमारे पास जो भी अपोजिशन के साथ आके बैठते हैं, उनसे एक खुशदिली के साथ वेलकम करेंगे, उनका हमारा तादाद में इजाफा करना को वेलकम करेंगे। अरबाब चंडियो मेरा सवाल पीडीएम को लड़ाने वाला नहीं है, बल्कि आपके हवाले से और मुझे यकीन है कि आप राज जरूर बताएंगे। छोटी उम्र में और छोटे सियासी सफर में आपने जो अभी कामयाबी की है, उसमें एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान, एक तरफ नवाज शरीफ है, एक तरफ आपके वालिद हासिल करवाने की है, तो इसके बीच में आपने सारे कामयाबी को हासिल किया और बड़े जुदागिरियों को शिकस्त दी और अपने उम्मीदवार को थोड़ी वक्त में बड़ी कामयाबी दिलाई। ये सारे आवाम ये बात जानना चाहते हैं, वो राज है क्या? मैं समझता हूँ कि आप जब कंसिस्टेंट रहते हो और आपका परसिस्टेंट एक स्टैंड रहते हैं, और आप बड़ा अच्छा तरीके से जानते हो चांडियो साहब कि पहले दिन से शायद जब से मैं आप सबके साथ इधर इंटरेक्ट करते शुरू कर दिया था, आज तक मेरा यही मौक़िफ़ रहा है कि हम इनको चैलेंज कर सकते हैं, डट के चैलेंज कर सकते हैं, और पार्लियामान का स्पेस इस्तेमाल करके उनका मुकाबला भी कर सकते हैं कि उनको शिकस्त भी दिलवा सकता है। लेकिन ये जो शिकस्त दिलवाने वाली बात है, ये शायद कोई और नहीं मान रहा था। और मैं खुश हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत ने पार्लियामान में वो उम्मीद और पार्लियामानी तरीक़ेकार में और जमहूरी तरीक़ेकार अपनाने में और हुकूमत को नुकसान पहुँचाने को तक़वियत दी। बिकॉज़ पार्लियामान का एज एन इंस्टीट्यूशन हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेंथन हो,
اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی انسٹیٹیوشنز کے تھرو اگر آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں جمہوری طریقے سے تو وہ آپ کا جمہوری حق ہے. اور ہمیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمان کا عزت کو برقرار کرنا چاہیے, بحال کرنا چاہیے, تو ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنے ٹولز استعمال کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دے. اور یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے, ایسی ایک شخص کا نہیں ہے کہ ہم نے پارلیمان میں ان کو شکست دلایا تھا. اور امید ہم یہ رکھ رہے تھے کہ اب جب پارلیمان میں شکست دلوانے والا جو آپشن ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ صحیح ثابت ہوا, تو پھر جو نہیں اگری کر رہے تھے وہ اس جیت کے بعد, حکومت کی شکست کے بعد اس آپشن پہ زیادہ غور کرتے اور اس آپشن کو اختیار کرنے یا یوز کرنے پہ زیادہ توجہ دیتے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. شبیر لاشاری. جنرل صاحب, آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہم حکومت کو ایسے گرا کر سکتے ہیں جب حکومت کے ممبر توڑے. اب حکومت کے ممبر آپ توڑ رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے پی ڈی ایم کے جو دوست ہیں وہ آپ سے ٹوٹتے جا رہے ہیں, تو آپ کیسے حکومت گرا سکتے ہیں جب پی ڈی ایم ٹوٹتے جا رہے ہیں؟ میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کوئی نقصان ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عزت کے ساتھ, برابری کے ساتھ اس اتحاد کو چلانے کی کوشش کرے تو کامیاب بھی ہوگا, برقرار بھی رہے گا. لیکن ہم کسی کا ڈکٹیشن پہ کسی ایک اتحاد نہیں چل سکتا ہے, اور ہمیں اپنے جذبہ اور جوش سے بالاتر رہ کر ان کو سائڈ پہ رکھ کے یہ سیاسی فیصلے کو لینا چاہیے. اور اس لیے میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا سا پانی پی لے, لمبے لمبے سانس لے, حوصلہ رکھے. میں بالکل امید نہیں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے خان صاحب کا ریاکشن تھا جب گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی سے جیتے, ویسے ہی نون لیگ کا ریاکشن ہوتا جب ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ جیتے. I mean at the end of the day الیکشنز میں, جمہوریت میں تو ہم آمنے سامنے تو ہوں گے, الیکشنز کا تو ہم لڑائی لڑیں گے, لیکن ہمیں ہر کسی کا جیت کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. اور گیلانی صاحب نے ماضی میں بھی ہر ایسی کسی ایک جماعت کے ساتھ جو اس وقت شاید اس کے ساتھ نہیں دیے, کام کیے ہیں اور آگے بھی کرنا چاہتے ہیں. خاور خان. خاور تم سے میں بعد میں لیتی ہوں. تھینک یو. خاور خان. میرا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے, جی حق ہے آپ کا. جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اسلام آباد کے اندر سب ہوا, کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال رہی ہے یہ ڈیزل ہو رہی ہے کسی نے دوبارہ سے؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت ہے پاکستان کی سیاست میں وہ تو ختم نہیں ہوا, وہ اتنا زیادہ کم بھی نہیں ہوا, مگر ایک سخت اور اسٹرانگ میسیج آیا تھا کہ ہم اسی ماحول میں رہ کے جمہوری کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب مل کے, آپس میں مل کے یہ کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیابیاں حاصل کرنے کا زیادہ چانسز بھی ہے, اور اس رجیم کو اور اس حکومت کو نقصان پہنچانا بھی زیادہ چانسز ہے. جب PDM کے اجلاس میں آپ نے اتفاق کیا تھا کہ نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر ہوگا سینٹ میں, تو کیا اس وقت آپ لوگوں نے آپس میں مشاورت نہیں کی تھی یا نہیں؟ میں نے, آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اتفاق کیا؟ میرے سامنے نے, بالکل دیٹ از ناٹ بیسڈ آن ریالٹی. میں نے نہ اپنا والد نے کسی اجلاس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدہ کسی دوسرا جماعت کو سنبھالنے میں, نہ کسی انڈیویجول کے لیے اگری کیا تھا. جو سربراہ اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں, اس میں آپ کو یاد ہوگا چیئرمین سینٹ کا جو یونانیمس اعلان تھا وہ اس اجلاس میں ہوا تھا جس میں سارے سربراہ بیٹھے تھے. ایک کمیٹی بنا تھا
جس نے فیصلہ کرنا تھا ڈیپٹی چیئرمین پہ، اور میرا امیدوار کو جو انسٹرکشنز تھے وہ یہ تھا کہ ڈیپٹی چیئرمین کے الیکشن میں بھی آپ نے کسی کا سائڈ نہیں لینا ہے، اس لیے ہم چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم ایک بڑا رول پلے کرنا چاہتے ہیں اور کسی کا سائڈ نہیں لینا چاہتے ہیں۔ اب اگر اس اور یہی حقیقت ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں کوئی جماعتوں یا کوئی زیادہ جماعتوں نے یہ تجویز کہا یا کہ کسی کو نون لیگ سے وہ بلانا چاہتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن، بنتا یہ کہ وہ مجھ سے بات کرتا، اپنا میرا والد سے بات کرتا، اگر وہ کرتے ایک تو شاید ہم مان جاتے، اور دوسرا ہم ضرور یہ کہتے کہ آپ جو امیدوار کھڑا کر رہے ہو، ہمارا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس کے کنوکٹڈ آفیسران ہیں، ویسے ہمارا پارٹی کا بہت سے سوالات تھے کہ ان کے حکومت میں ان آفیسران کو کیسے اچھے عہدے ملتے رہے، ان کو کیسے پھر سے اسی پنڈی میں پوسٹنگ ملا، پھر اس سب کچھ کے بعد جب ان کو سزا ملا اور اب آپ کا سینیٹر ان کا لائر ہے، اور ان کا آخری پیشی مارچ 8 پہ بی بی شہید قتل کیس پہ ان کا نمائندہ یہ کر رہا تھا، تو آپ کیسے سمجھتے ہو کہ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے فون کرے بغیر، مجھے سمجھانے کے بغیر کہ آپ کی کیا ضرورت ہے کہ اسی ایک شخص یہی ہے یا کوئی اور نہیں ہو سکتا، آپ کیسے سمجھتے ہو کہ میں ان کا حمایت کرتا، یا میں اپنا پارٹی کو کہتا کہ اپنا گیلانی صاحب کے بجائے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور کچھ سیاسی جماعتوں کی ملی بھگت کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوا، جنہوں نے شہید بی بی کے ساتھ سیاسی جدوجہد لڑا، اس کے بجائے میں ان کو ووٹ تو انسانیت کے مطابق، پروٹوکولز کے مطابق بات تو بنتا، فون کال تو ہوتا، اور اس صورتحال میں ہم کوئی نہ کوئی کنسنسس شاید نکال سکتے تھے، لیکن میں نے آپ سے یا کسی اور سے یہ بات نہیں چھپایا تھا کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ سید یوسف رضا گیلانی کو دلوانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے لڑ رہا ہوں، اور میں اس عہدہ کو نون لیگ کے دلاور خان، ANP، فاٹا اور JI کے ووٹس کے ساتھ آلریڈی حاصل کر چکا تھا، اور ہم ویلکم کرتے ہیں ان دوسرے لوگوں کو جو دلاور خان کی قیادت میں اب اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ رہے اگر پنجاب میں جو بوزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تھی، کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا دور تھا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اور پرویز الہی کو چیف منسٹر بنایا جائے، اور یہی بنیادی وہ اختلاف تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بیچ جو اب دراریں زیادہ تیز ہو رہی ہیں، کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ ہم ضرور، جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے، ہم نے تو اسی ایکشن پلان، اس APC جس کو میں نے بلایا تھا، اسی کا ایکشن پلان میں ہم سب نے مل کے ڈالا کہ ہم عدم اعتماد اور پارلیمانی آپشنز استعمال کریں گے، اور جو ہمارا بات چیت اس وقت وہاں ہوا تھا وہ پنجاب کے لیے اسپیکر کے لیے اور نیشنل اسمبلی کے لیے بات ہو چکا تھا۔ جہاں تک کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ، میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حق جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، مسلم لیگ کا ہے، قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز ہے، ان کا حق بنتا ہے اور بنتا تھا۔ اگر کسی وجہ سے وہ حمزہ شہباز صاحب کو نہیں بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں، تو تب ہمیں اس صورت میں مسلم لیگ کیو کے ساتھ، پرویز الہی کے ساتھ بھی ضرور بات کرنا پڑے گا، اور دوسرے جماعتوں کے ساتھ اور دوسروں ووٹ کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اور اس سلسلہ میں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم پنجاب کو اس کٹ پتلی حکومت سے بچا سکتے ہیں، پنجاب جو پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ ہے، وہ اس بزدار کے کٹ پتلی کے نیچے کیسے آپ اس حکومت کو چلا سکتے ہو؟ اب کیسے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ 3 سال تک ان کے ہاتھے میں چھوڑ سکتے ہو؟ اب کیسے آج تک ان کا ایک بجٹ کو اتنے سارے ووٹس رکھتے ہوئے، اتنے سارے 100 سے زیادہ اپوزیشن کا ممبرز ہوتے ہوئے آپ نے اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچایا؟ یہ تو کرمنل پولیٹیکل نیگلیجنس ہے کہ بزدار کا ایک بجٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا ہے،
اور جب ہم اپوزیشن میں رہ کے کہتے ہیں کہ پنجاب کو بچاؤ، پنجاب کو بچاؤ اور کسی اور کو وزیر اعلیٰ بچائے، عمران کے ہاتھ سے پنجاب چھینے، اس کو میئر اسلام آباد کی حیثیت جب وہ اس کے پاس ہے تب اس پہ حملہ کرے اور اس کو نکالے، تو یہ ایک سیاسی اسٹریٹجی کے مطابق سیاسی فیصلہ ہے۔ اور کسی کو اگر کسی کو کوئی اعتراض تھا کیو لیگ پہ یا کسی اور پہ وہ ہم سے شیئر کرتا، نہ وہ ہمارا یہ اعتراض میرے ساتھ شیئر ہوا۔ اور جب بھی میں قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی یا قائد حزب اختلاف پروونشل اسمبلی سے اس پہ بات کیا ہے تو مجھے ایک پازیٹیو رسپانس ملا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ بنتا ہے تو ہمیں ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے، زور دینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم جد و جہد کر رہے ہیں پارلیمان کی بحالی کے لیے اور پارلیمان کے اختیار کے لیے، تو آپ استعفیٰ دینے سے پہلے اگر آپ نے عدم اعتماد کا کوشش ہی نہیں کیا تو پھر آپ وہ پارلیمانی سپیس سیٹ کر رہے ہو، آپ ایبڈیکیٹ کر رہے ہو ایک بڑا اہم رسپانسبلٹی سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹف ٹائم ہمیں دینا چاہیے تھا بزدار سرکار کو پارلیمان کے اندر رہ کے اور پارلیمان کے باہر، وہ نہیں ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہوگا۔ چیئرمین صاحب، مریم نواز استعفے دینے کی طرف اگر جاتی ہیں قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلی سے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور وہ تو آپ ان کو ٹھنڈا پانی پینے کا مشورہ دے رہے ہیں، لمبی سانسیں، وہ تو باپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہے باپ سے، تو آپ بتائیں گے ان کو کہ باپ کی بہت اہمیت ہے سیاست میں، اگر باپ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، میں واقعی مریم شریف صاحبہ کو رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ اہم رول مل رہا اور اہم سپیس ملنا پاکستان مسلم لیگ میں، وہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے بھی بہتر ہے اور پنجاب کی سیاست کے لیے بھی ایک اچھا قدم ہے۔ اور جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے یا کوئی مسئلہ آیا ہے، میں نے ہمیشہ ان صورتحال میں مریم شریف صاحبہ پہ کبھی تنقید نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، اور نہ ہی کروں گا۔ میں نے نہیں کیا تھا تو اب میں کیوں کروں؟ میں اپنا رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم شریف صاحبہ گرفتار ہوئے تو میں سب سے پہلے پارلیمان میں کھڑا ہو کر مریم شریف صاحبہ کے لیے آواز اٹھایا تھا۔ اور جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین پچھلے کچھ دنوں میں رہا ہے، اس ڈفرینس آف اوپینین کے باوجود اور کچھ مسلم لیگ کی طرف سے کچھ پبلک سٹیٹمنٹس کے باوجود میں نے اپنا پارٹی کو ہدایت دیا تھا کہ جب مریم شریف صاحبہ کو نیب کا پیشی ہو رہا تھا تو آپ ضرور ساتھ جائیں، اظہار یکجہتی دکھائیں، کیونکہ ہم سیاسی اختلافات رکھ سکتے ہیں مگر کسی کے ساتھ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ظلم ہو یا غلط طریقے سے یہ نیب کا جو ہر سیاستدان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میں ضرور ریکویسٹ کروں گا مسلم لیگ کی قیادت سے کہ وہ غور کرے کہ اصل میں ان کے اتحادی کون ہیں اور کون ان کو یہ غلط مشورے دے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ جھگڑا لیں۔ اور ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم نسل پر نسل اسٹیبلشمنٹس کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ مل کے یہ لڑائی لڑا جا سکتا ہے، اکیلے یہ لڑائی نہیں لڑا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھا کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آ رہی تھی تو اس نے اتنی ہی کوشش کی کہ ساتھ ساتھ میاں صاحب بھی واپس آئے، میاں صاحب کی واپس آئے۔ وہ لوگ پوچھتے تھے پارٹی کے اندر پوچھتے تھے کہ اب تو مخالف ہوتے ہیں، سیاست ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، الیکشن ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، تو وہ کہتی تھی کہ ہمیں پنجاب میں ان کو چیلنج کرنا پڑے گا تو ہم دونوں ان کو چیلنج کریں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نظریاتی نون لیگ کا اب طریقہ کار ہے یہ برقرار رہے، مگر دوسروں پہ اس قسم کا غیر مناسب الزام لگانا ہمارا تعلقات میں اضافہ نہیں کرے گا۔ شفقت عزیز آپ سے کر لیں بھائی۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا
मौजूदा हालात में ऐसा तासुर मिल रहा है कि पीडीएम का जो गठजोड़ था वो सेनेट इलेक्शन और इस्तीफों तक महदूद था, तो क्या अब आप हुकूमत को टाइम देंगे कि वो अपनी हुकूमत पूरी करे या कोई नया लाया अमल में आपके? मैं जानता हूँ कि दूसरी जमातों के कायदीन ने शायद ये इशारा दिया कि वो हुकूमत को अपना टर्म पूरे करने का मौका दे सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है और हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जमातों के साथ भी ये ज़ोर देंगे, हर किसी के साथ ये ज़ोर देगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हम एक और दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो नुकसान इस मुल्क को पिछले 3 साल में हुआ है वो आपके सामने है। हर पाकिस्तानी इमरान खान का बोझ डेप्ट की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, महंगाई की सूरत में, उनके बिजली के बिल, उन्हें खाने पीने के बिल, उनका दवाइयों के बिल की सूरत में भुगत रहे हैं। और सारे अपोजिशन के मेंबरान हैं उनको हुकूमत को निशाना बनाना चाहिए, उनको हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम एक दूसरे पे तनकीद करेंगे तो उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत और हुकूमत को सहूलतकार को होंगे। और हम चाहते हैं कि हम इस निज़ाम को, इस माहौल को, इस मुल्क को वो ख़ुद मुख्तारी, वो आज़ादी, वो फ्रीडम दिलवाए जो हम सिर्फ मिल के दिलवा सकते हैं। भाई एक मिनट साहब को जो आपके पीपल पार्टी के साथ बैठ चुके हैं उनको वाज़ेह तौर पर सिलेक्टेड कहा है, मैंने जवाब दिया है। उनका बयानिया चलता रहता पीटीआई के लिए कि वो सोचते हैं कि पीडीएम में लड़ाई हो गई है, तो क्या लड़ाई का पार्ट वो खुद नहीं बन रही पीडीएम में, क्या कहेंगे आप? मेरा मसलसल ये कोशिश होगा कि हम अपोजिशन जमातों को साथ मिलके चलाएं और हम हुकूमत को नुकसान पहुंचाएं। अगर मैं समझता कि इस्तीफ़ा से हुकूमत को नुकसान पहुंचता, मैं आज उस पर ज़ोर देता। अब ये इशू को हम अपना CC में उठाएंगे, फिर से इस पे गौर करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे थे, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो ये कहते हैं कि सेलेक्टेड का लफ्ज़ मैंने दिया था, मुझे पता है कि उसको कब और कहां कैसे इस्तेमाल करना है और हाइब्रिड निज़ाम को नुकसान पहुंचाना है तो ये काम मिलकर करना होगा। उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी का अपोजिशन लीडर का ओहदा संभालना हाउस के लिए अच्छा है और वो चेयरमैन सेनेट नहीं बने तो उसके बाद हमारी अव्वलीन चॉइस यही थे कि उनको हम अपोजिशन लीडर का ओहदा देते और मैं अपने कारकुनों को कैसे कहता कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह किसी और को वोट देंगे। और जिनकी अपोजिशन लीडर बनने की ख्वाहिश थी हम उनके साथ मिलकर भी काम करेंगे। मैं पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और अपोजिशन की तादाद में इजाफे का खैर मखेंगे और मेरा मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट का मुकाबला करके उनको शिकस्त दिलवा सकते हैं और हमारी कोशिश है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम दें। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से गुफ्तगू की गई है और वो ये कहते हैं कि नून लीग वालों को मशवरा है कि वो ठंडा पानी पिएँ, लंबे लंबे सांस लें और नून लीग का जो रिएक्शन सामने आया है वो ऐसे ही है जैसे कि हमने इस्लामाबाद में घुस के वहाँ पर इस्लामाबाद के नशिस्त से यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवाया था और वैसा ही रिएक्शन नून लीग का भी गिलानी साहब के अपोजिशन लीडर बनने पर सामने आया है। तो ये चीज़ जो है मेरे लिए हैरान कुन है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par